الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 10۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے یہ ہے کہ یہ مرض یعنی بیماری سے مراد یہاں شک و شبہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرض سے مراد نفاق لیا ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہاں دینی بیماری مراد ہے نہ کہ جسمانی، اور وہ بیماری یہ ہے کہ منافقین شک میں، اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے، اور اس روحانی زندگی کے خطرناک امراض ہو سکتے ہیں۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ اور ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت ہی مفید ہے۔ آیا مبارکہ میں فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، اور یہ 3 صورتیں کچھ اس طرح ہیں۔ نمبر 1، ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج ہوا، اور وہ دن بدن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے۔ اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں بھی اضافہ کر دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے تھے۔ تو اب یہاں جہاں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہاں منافقین بھی تھے۔ نمبر 2، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ یوں کہیں کہ ان کی گستاخیوں کی یہ انہیں سزا تھی۔ اور نمبر 3، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، آیا مبارکہ میں جو یہ جز ہے وہ ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اب اسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے کی وعید آئی ہے اور نہ بولنے کا ثواب ہے۔ آیت سے معلوم ہوا ہے
کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ سچ بولنے والا۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے، اس کی بنیاد جہاں بھی اور اس کا جہاں بھی کالا نقطہ نظر آئے وہاں سے دور رہا جائے، پرہیز کیا جائے، سچائی کو ہمیشہ اختیار کیا جائے اور سچ ہی بولا جائے، دونوں جہاں کی بھلائیاں ہوں گی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔